یعنی اب اس کا مجھے کوئی پروجیکٹ نمبر وغیرہ رکھنا پڑے گا یا بس کنٹینیو ابھی تو بنا ہوا ہے. ابھی تو بنا میں اب روزانہ کیا کروں گا؟ میں آپ کو بتا دوں گا اس کا فولڈر کو جو ہے فولڈر بنانا کاپی کر کے اس نئے فولڈر پہ جو ہے آپ ریکارڈ پہ چلیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ دنیا میں ایک نیا فنومینا ہے، ایک نئی سوچ ہے کہ ہوم فرام ورک، گھر سے کام کریں. کیونکہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے آسانی فرمائے. تو فارغ تو ہم نے بھی نہیں بیٹھنا انشاءاللہ. تو ہم نے پلان کیا کہ اگر بالفرض لاک ڈاؤن ہوتا ہے اور ہمیں گھر میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے تو کیوں نہ اپنے گھر میں ہی کچھ کام کر لیا جائے. تو قرآن پاک کی جو ریکارڈنگ کا ہمارا سیشن تھا، تو کیونکہ وہ ایک بڑا کام ہے اور اب میرے لیے یوں بھی پریشر ہو گیا کہ روزانہ 3 قرآن پاک کی آیتیں، ترجمہ اور تفسیر، ہزاروں کی تعداد میں کلپس ہمیں وائرل ہو رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ان دنوں تو زیادہ سننا چاہیے. تو ہمارا یہ بریک نہ ہو جائے. تو ماشاءاللہ ہمارے عاطف بھائی اور جو ساؤنڈ مجلس کے اسلامی بھائی ہیں وہ کچھ ایکوپمنٹ لے کر آ گئے ہیں، اور آج ہم پہلا تجربہ کر رہے ہیں کہ گھر کے اندر سے یہ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے ہی سارا سکھا دیں تاکہ اگر کوئی بھی نہ ہو تو میں سٹارٹ کر کے اس کو آن کر کے ریکارڈنگ کر سکوں. تو یہ ہم سسٹم بنا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں، یہ پورا سافٹ ویئر ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ کو بھی بتاتے ہیں، میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھیں. تو یہ پراپر ایک سافٹ ویئر ہے اور اس سافٹ ویئر کے ذریعے جو ہے ریکارڈنگ ہوگی انشاءاللہ. اور یہ ہم نے مائک اور یہ سارا نظام بنایا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے چھٹے پارے پہنچ گئے ماشاءاللہ. اچھا، قرآن پاک کے چھٹے پارے پر ہم ہیں اور آیت نمبر 82 سورہ نساء، آیت نمبر 82 پہ انشاءاللہ ہم آج اس کی تلاوت اور ترجمہ اور تفسیر سے شروع کریں گے. تو یہ پہلا تجربہ ہوگا گھر سے، اور پھر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو لرن کر لوں. ایک اور کوشش بھی کی تھی کہ ہم مدنی چینل پر بھی لائیو یہاں سے جائیں، وہ ٹیم کوشش کر رہی ہے. کیونکہ اب ایک اور بھی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے کہ جو رات کو لیٹ نائٹ انگلش مدنی چینل پر سلسلے ہوتے ہیں، تو اس میں بھی مجھے حکم ملا ہے کہ آپ نے لائیو جانا ہے تاکہ وہاں کی ویورشپ کو بھی ہم نے کیچ اپ کرنا ہے. لوگ گھروں میں بہت پریشان ہیں، یو کے یورپ کے جو لوگ ہیں، تو اب وہ رات دیر سے جانا ہے. تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی لائیو کا سیٹ اپ بن جائے. اگر نہیں بنا تو پھر مدنی چینل جا کر کرنا ہوگا. آج رات چونکہ یو کے میں، یورپ میں، بلکہ مدینہ شریف میں، دنیا کے کئی ملکوں میں آج شب معراج ہے. تو آج رات تقریباً پاکستانی ٹائم 2-2:30 بجے میں لائیو مدنی چینل پر آؤں گا یو کے کی ٹرانسمیشن میں، اور اس کو ہم کراچی اردو ٹرانسمیشن پر بھی دکھائیں گے. معراج پر بات ہوگی، نعتیں سنیں گے، کالز بھی لیں گے. تو آپ اگر آج رات داغ رہے ہیں تو میرا خیال تو رات جاگنی چاہیے، کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے. یاد رہے کہ کل استقبال شب معراج کا روزہ ہو جائے، اور کل جو ہے انشاءاللہ ہم جو مطلب اتوار کا روزہ رکھیں، اور پھر پیر سنت بھی ہے، اور 27 رجب کا روزہ. تو بہت زبردست فضیلت ہے 27 رجب کے روزے کی. تو میری بھی نیت ہے، آپ بھی نیت کریں، کل بھی روزہ رکھیں، پرسوں بھی رکھیں، آج رات جاگیں، سلسلے دیکھتے رہیں، پھر سحری کریں انشاءاللہ. تو میں کچھ کل رات جہاں آج شب معراج ہے ان کے لیے بھی، اور جہاں کل شب معراج ہوگی ان کے لیے بھی میں کچھ عبادات بتا دیتا ہوں. کہ معراج کی رات جو نماز پڑھنی ہے وہ حدیث سے ثابت ہے کہ 27ویں شب کی رات اس عمل کو کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو وہ کس طرح پڑھنی ہے نماز وہ بتاتا ہوں. کہ 12 رکعتیں ایک ہی سلام سے پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، سلام نہیں پھیرنا. ہر 2 رکعت کے بعد التحیات درود ابراہیم پڑھ کے کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر کھڑے ہو جائیں. ہر 2 رکعت کے بعد التحیات پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں اور کھڑے ہو جائیں. اور سلام جب 12 رکعتیں پڑھ لیں، 12 رکعت میں کوئی بھی آپ الحمد شریف کے بعد سورت ملا لیں. پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یہ کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ پڑھنا ہے 100 بار. 100 بار استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر 100 بار درود پاک پڑھنا ہے. 3 وظیفے ہیں. پہلا ہے لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 بار. 100 بار استغفار، 100 مرتبہ درود پاک. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے معاملے میں جو دعا مانگے سبحان اللہ وہ قبول ہوگی. اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو پورا فرمائے گا، سوائے گناہ کی دعا کے. ظاہر گناہ کی کوئی دعا نہ کرے، کسی کے لیے برا کی تو دعا نہیں کریں گے، اپنے لیے دعا کریں گے. بالخصوص تو میں سمجھتا ہوں آج تو رات جہاں جہاں شب معراج ہے یہ 12 رکعت ضرور پڑھیں، یہ وظیفہ ضرور کریں. کچھ ہی دیر میں اپنے پیج پہ یہ پوسٹ اپلوڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھ لیں اس کو. اور پلیز کرونا وائرس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دے. جہاں جہاں کل شب معراج ہوگی کل انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. تو یہ ایک تو میں نے آپ کو یہ کہنا تھا. تو انشاءاللہ آلموسٹ رات 2 سے 2:30 کے درمیان میں انشاءاللہ مدنی چینل پر لائیو ہوں گا انگلش ٹرانسمیشن میں. نمبر 3 آپ نے یہ کرنا ہے کہ جی
انگلش اردو دونوں پہ جو ہے. ہاں، اور انگلش اردو سب پہ لائیو ہوگا انشاءاللہ. نمبر 3 یہ کرنا ہے کہ کل شام 6 بجے امیر اہل سنت جو ہے وہ لائیو آ رہے ہیں فیس بک پیج پر. تو اس پیج پر بھی آپ نے امیر اہل سنت کا جو فیس بک پیج ہے مولانا الیاس قادری ضیائی، تو اس پر بھی آپ نے ان کو میسیجز کرنے ہیں، دعائیں لینی ہیں. تو کوشش تو کر رہے ہیں ہم، اور بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم ہے، یقین کریں بہت ساری چیزیں ہیں، چیزیں لاک ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہی ہیں. تو بہت سارے شعبے ہیں دعوت اسلامی کے جس کے لیے ڈیسیشنز لے رہے ہیں. اللہ پاک خیر فرمائے، اللہ ہماری مدد فرمائے. آپ جڑے رہیں مدنی چینل کے ساتھ، آس پاس خیال رکھتے رہیں غریبوں کا، پریشان حالوں کا. اللہ کرے کہ ایسی نوبت نہ آئے کہ ہم بالکل ہی باہر نہ نکل سکیں، ورنہ کم از کم غریبوں کو کھانا ملتا رہے، خیر سے سب کا گھر چلتا رہے. اللہ کرے گا یہ چند دن کی تنگی ہے، وہ ہے نا قرآن پاک میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تکلیف کے بعد راحت آئے گی انشاءاللہ. تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، انشاءاللہ خیر ہو جائے گا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تو انشاءاللہ عسر کے بعد یسر ہے، اور یسر 2 بار فرمایا تو انشاءاللہ راحت ضرور آنی ہے. ہر رات کے بعد صبح ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر تکلیف کے بعد راحت ہے. اللہ کریم کرم کرے گا. آپ نیکی کے کام کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، معافی مانگتے رہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی، تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ کچھ دیر اتنے سارے اسلامی بھائی ہیں جی. اتنے سارے میسیجز کیے جی. ان کے جوابات. بہت شکریہ آپ سب کے. السلام وعلیکم السلام. آپ میرا خیال ہے ساتھ رہیے، ہم قرآن پاک کی ریکارڈنگ کرتے سنتے رہیے آپ تھوڑی دیر تک انشاءاللہ. عامر بھائی آپ تھوڑی دیر لائیو رہیے انشاءاللہ، وہاں بیٹھ جائیں تو ان کو سناتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں آج یہ پہلی ریکارڈنگ ہے ہمارے گھر سے، اور ہم آپ کو شامل بھی کر رہے ہیں اپنی ریکارڈنگ میں. اللہ پاک برکت ڈال دے. پہلے دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اے رب کریم اس کام میں ہمیں اخلاص عطا فرما، قبول بھی فرما، اور ان نیکیوں میں ہمیں حصہ بھی عطا فرما. جتنے لوگ سنیں ان کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرما، ہمارے دلوں کو بھی نور قرآن سے منور فرما، اور قرآن پاک کے ہر حرف کے بدلے میرے مولا اس آفت کرونا وائرس کو ہم سے دور فرما دے. ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ترجمہ: ضرور تم مسلمانوں کا سب سے زیادہ شدید دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پاؤ گے، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے جو کہتے تھے ہم نصارہ ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار موجود ہیں، اور یہ تکبر نہیں کرتے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ضرور تم مسلمانوں کی دوستی میں سب سے زیادہ قریب ان کو پاؤ گے. اس آیت کریمہ میں ان عیسائیوں کی تعریف بیان کی گئی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت معلوم ہونے کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے. شان نزول: ابتدائی اسلام میں جب کفار قریش نے مسلمانوں کو بہت ایذائیں دیں تو صحابہ کرام میں سے 11 مرد اور 4 عورتوں نے سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف ہجرت کی. یہ تمام حضرات اعلان نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں بحری سفر کر کے حبشہ پہنچے. اس ہجرت کو ہجرت اولا کہتے ہیں. ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پھر اور مسلمان روانہ ہوتے رہے، یہاں تک کہ بچوں اور عورتوں کے علاوہ مہاجرین کی تعداد 82 مردوں تک پہنچ گئی. جب قریش کو اس ہجرت کا علم ہوا تو انہوں نے چند افراد کو تحفہ تحائف دے کر نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا. ان لوگوں نے دربار شاہی میں باریابی حاصل کر کے بادشاہ سے کہا، ہمارے ملک میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو نادان بنا ڈالا ہے. ان کی جماعت جو آپ کے ملک میں آئی ہے وہ یہاں فساد انگیزی کرے گی اور آپ کی رعایا کو باغی بنائے گی. ہم آپ کو خبر دینے کے لیے آئے ہیں اور ہماری قوم درخواست کرتی ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کیجیے. نجاشی بادشاہ نے کہا، پہلے ہم ان لوگوں سے گفتگو کر لیں، باقی بات بعد میں دیکھیں گے. یہ کہہ کر اس نے مسلمانوں کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول کلمت اللہ اور روح اللہ ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کنواری پاک ہیں.
چلے ماشاءاللہ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک اس کام میں برکت ڈال دے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اب جب وقت زیادہ ملے گا تو آپ سے بھی تفصیلی بات کروں گا, آپ کے میسیجز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, ایک دوسرے سے بات چیت بھی کریں گے. جزاک اللہ, فی امان اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.